قربانی کا جانور اپنائیں گے. بہت سے لوگ لا بھی چکے. میرے پاس کئی دنوں سے فون آ رہا ہے اور ہر سال آتا ہے, مولوی صاحب قربانی کا جانور لایا, اس کی پونچھ کٹ گئی, اس کی سینگ ٹوٹ گئی, اس کو چوٹ لگ گئی, قربانی ہوگی کہ نہیں؟ بہت اچھی بات ہے. ایک آدمی کو اگر اس بات کی فکر ہے کہ اس کی قربانی کے جانور میں کوئی عیب تو نہیں ہے, اس کی قربانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, اگر اس بات کی چنتا اور فکر ہے بہت اچھی بات ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے قربانی کے جانور میں عیب ہے تو قربانی قبول نہیں. اور قربانی کرنے والے میں ہزاروں عیب ہے. وہ ریاکار بھی ہے, وہ زناکار بھی ہے, وہ بے نمازی بھی ہے, وہ حرام خور بھی ہے, وہ سود خور بھی ہے, لیکن اس کے دل میں ایک بار یہ خیال نہیں آتا اتنے عیب میرے اندر ہے, میری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. بکرے کی سینگ ٹوٹ جائے, بکرے کی پونچھ کٹ جائے, بکرے کو چوٹ لگ جائے تو مولویوں سے دیوار سے اتنا طاقتور بناؤ کہ کھڑے ہو کر کے دیوار اگر ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑے تو اکیلے تم کھڑے ہو کر کے دیوار کو ٹھیک کر دو. معاف کرنا میرے نوجوانوں, تم گٹکھا کھا کر کے اور کھینی اور سگریٹ پی کر کے اور شراب پی کر کے اور نشہ کر کے اپنے جسم کو اتنا کمزور بنا لیتے ہو, اتنا کمزور بنا لیتے ہو کہ تم کسی کام کے نہیں بچتے ہو. ارے بننا ہے تو خضر کے جیسے بنو. انہوں نے کھڑے ہو کر کے دیوار کو ٹھیک کر دیا. جب حضرت خضر نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا اے خضر لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, اے خضر آپ نے جو یہ دیوار ٹھیک کر دی آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کو پیسہ لے لینا چاہیے تھا, آپ کو اجرت لے لینی چاہیے تھی. حضرت موسیٰ نے جب یہ اعتراض کیا تو اب حضرت خضر نے حقیقت بتائی کہ انہوں نے دیوار کو کیوں ٹھیک کیا تھا. فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اے موسیٰ, وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. اس مکان میں دو یتیم بچے رہتے تھے اور باپ مر چکا تھا اور باپ نیک انسان تھا. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو نہ گرنے دوں تاکہ بچے کل جب جوان ہو جائیں, بالغ ہو جائیں تو اپنے باپ کا خزانہ حاصل کر لیں. اگر دیوار گر جاتی خزانہ سامنے آ جاتا اور گاؤں والے لوٹ کے لے کے چلے جاتے. پتہ یہ چلا اگر ہم نیک اور دیندار بن جائیں گے اللہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے بچوں کی حفاظت کرے گا, ہمارے خزانے کی حفاظت کرے گا, ہمارے مال کی حفاظت کرے گا. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, اگر محبت کرتے ہو اپنی اولاد سے, اگر تربیت کرنا چاہتے ہو اپنی اولاد کی, تو اپنی اولاد کے لیے دیندار بنو, نیک بنو میرے ساتھیوں. اے میری پیاری ماں بہنوں, رات میں تہجد پڑھنے کی عادت ڈالو تاکہ آپ کی بیٹی جب رات میں اٹھے دیکھے میری امی جان تو رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے, آپ کی بیٹی کے اندر نماز کی محبت پیدا ہو جائے. اس لیے آپ بھی نماز کی پابندی کیجئے اور تہجد کی نماز بھی پڑھیے. او میرے پیارے بھائیو, اگر چاہتے ہو کہ آپ کا بیٹا ایماندار بنے تو اپنے بیٹے کے سامنے کبھی بے ایمانی نہ کرنا, کبھی جھوٹ نہ بولنا, کبھی خیانت نہ کرنا, کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا, تاکہ بیٹے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے میرا باپ بے ایمان نہیں ہے, میرا باپ چیٹر نہیں ہے, میرا باپ ایماندار آدمی ہے. آپ اپنے بچوں کو اگر تربیت دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیندار بنانا پڑے گا, سب سے پہلے اپنے آپ کو متقی بنانا پڑے گا. میرے پیارے ساتھیوں, عبداللہ بن مسعود کو دیکھو, رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے قرآن کی یہی آیت ان کے سامنے سے آتی ہے, یہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ان کے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو یتیم بچوں کے باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے ان کے خزانے کی حفاظت کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود جب قرآن کی آیت کو تہجد کی نماز میں پڑھتے ہیں رونے لگتے ہیں, بے تحاشا ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد اپنے بچے کو دیکھ کے کہتے ہیں من اجلک یا بنیا, اے میرے بچے تیرا باپ تیرے لیے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے.
اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نفل نمازیں گھر میں پڑھا کرو. فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں جانا ہے، 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ کے پڑھو. عشاء کی نماز پڑھنے جا رہے ہو، 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ کے جاؤ. سنت اور نفل نمازیں گھر میں پڑھو تاکہ بچے آپ کو دیکھ کر کے نماز کے پابند بن جائیں. اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو. واضربوہم علیہا وهم ابناء 10، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو اپنے بچوں کی پٹائی کیا کرو. وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور ان کے بستر بھی الگ کر دو. 10 سال کے بچے ایک بستر پہ نہ سونے پائیں. بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا مدرسے میں، ہاسٹل میں چھوٹے بچے بڑے بچے سب ایک ہی کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، بستر بھی ایک ہی ہے. اگر ہاسٹل میں آپ بچوں کو الگ بیڈ نہیں دے سکتے ہیں تو ہاسٹل مت کھولیے، اسلام کی خلاف ورزی مت کیجیے. یہ زمانہ، یہ حالات بہت اچھے نہیں ہیں. اور نبی نے اس دور میں کہا تھا بچے 10 سال کے ہو جائیں تو بستر نہ کرو. آج حالات کہاں پہنچ چکے ہیں؟ لڑکی لڑکی کے بیچ میں تعلقات قائم ہو رہے ہیں، لڑکا لڑکا کے بیچ میں تعلقات قائم ہو رہے ہیں، اغرام بازی ہو رہی ہے، حرام خوری ہو رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے اس گندگی سے ہمیں اور آپ کو دور کرنے کے لیے حکم دیا تھا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر الگ کر دو، ایک بستر پہ بچوں کو مت سلایا. لڑکی بالغ ہو گئی، لڑکی کو ماہواری آنے لگی، حیض آنے لگا، رمضان کا مہینہ آ گیا. اسلام کے حساب سے تو لڑکی بالغ ہو چکی ہے، رمضان کا روزہ فرض ہو چکا ہے، لیکن آپ اپنی لڑکی کو روزہ نہیں رکھوا رہے. کسی نے پوچھا کہ کیوں روزہ نہیں رکھوا رہے ہو؟ کہنے لگے ابھی تو بچی ہے. لڑکی 14 سال کی ہو چکی ہے، جوان ہو چکی ہے، میک اپ کر کے سج کر کے صبر کر کے بے پردہ گھر سے نکل رہی ہے. کسی نے ماں سے پوچھا آپ کی جوان لڑکی 14-15 سال کی لڑکی بے پردہ گھر سے کیوں نکل رہی ہے؟ ماں نے کہا ابھی تو بچی ہے. لیکن وہی لڑکی کالج میں ایک لڑکے کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں جا کر کے کافی پی رہی ہے، کسی پارک میں جا کر کے باہوں میں باہیں ڈال کے گلے مل رہی ہے، کسی مشرک اور کافر لڑکے کے ساتھ رنگ رنیاں منا رہی ہے. وہاں تو آپ یہ نہیں کہتے ابھی تو بچی ہے. وہ لوگوں کیوں عزت کا جنازہ نکالتے ہو؟ کیوں غیرت کا جنازہ نکالتے ہو؟ جب لڑکی بالغ ہو جائے، جب لڑکی جوان ہو جائے، اس کے پردے کا خیال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کی نماز کا خیال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے روزے کا خیال کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن ہاں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا. ابھی میرے پاس ایک پرچی آئی، مولانا ذرا اس پر بھی بولیے گا. مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ذرا اس پر بھی بولیے گا. میں بولوں گا اس پر، مگر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ کیس کیوں بڑھ رہے ہیں؟ یہ حالات کیوں اتنے خراب ہو رہے ہیں؟ جب اس کی آپ تہ تک جائیں گے نا تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. ابھی میرے پاس ایک کال آیا ہے واٹس ایپ پر، اور کئی دن سے وہ بیچارہ میسج کر رہا ہے، میں جواب نہیں دے پا رہا ہوں. ایک آدمی کا اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، ایک ساتھ طلاق 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 بول دیا. وہ آدمی اہل حدیث نہیں ہے لیکن میری تقریریں سنتا ہے، مجھ سے بہت متاثر ہے. جب اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں نے طلاق 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 تو بول دیا تھا مگر میرا مقصد اپنی بیوی کو ایک ہی طلاق دینے کا تھا، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، خاندان کے لوگوں نے کہا نہیں، تم 3 طلاق دے چکے ہو، بیوی حرام ہو چکی ہے، اب کیا کرنا پڑے گا؟ حلالہ کروانا پڑے گا. کیا مطلب ہے حلالہ کا؟ کسی تیسرے آدمی سے تمہاری عورت کو شادی کرنی پڑے گی اور کم سے کم ایک رات وہ عورت اس کے ساتھ رہے گی اور اگلے دن وہ طلاق دے گا اور پھر عدت گزرنے کے بعد پھر اس عورت سے تمہاری دوبارہ شادی. اب آپ غور کیجیے، جس سماج میں عورت کی یہ حیثیت ہو کہ مرد آئے اور غصے میں طلاق 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 بول دے اور بیوی ہمیشہ کے لیے حرام،
اور اب دوبارہ بیوی اگر رہنا چاہتی ہے تو کسی غیر مرد کے ساتھ سونا پڑے گا، اس عورت کے اندر اسلام کے خلاف نفرت نہیں پنپے گی اور اسلام کے بارے میں غلط خیالات نہیں پنپیں گے تو کیا پنپے گا؟ آپ مجھ کو بتا دیجئے میرے ساتھی۔ یہ ہماری بری حرکتوں کی وجہ سے اور ہمارے مسلکوں کے بنائے ہوئے اس نقلی دین کی وجہ سے آج عورت اسلام سے دور ہو رہی ہے میرے ساتھی۔ اسلام میں طلاق کوئی ایسا کھلواڑ نہیں ہے کوئی آئے اور طلاق 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 بول دے اور عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی، جی نہیں، طلاق اتنا مذاق نہیں ہے طلاق۔ اللہ نے پورا طلاق کا ایک طریقہ بتایا ہے اور 3 مرتبہ طلاق دینے کا آپشن دیا ہے۔ پہلی مرتبہ طلاق دینے کے بعد 3 مہینے کا ٹائم ہے، دوسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد 3 مہینے کا ٹائم ہے، تیسری طلاق کے بعد آپشن ختم ہے۔ اب جو اسلام آپ کو 3 الگ الگ بار چانس دیتا ہے، آپ ایک ہی بار میں طلاق بول دیں اور اس کے بعد حلالہ جیسی حرام چیز کو آپ سماج میں پروموٹ کریں، میرے پیارے ساتھیوں، وہ عورت اسلام سے اگر دور ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے رسپانسیبل اور اس کے ذمہ دار ہم اور آپ خود بن رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، بہت سارے گھروں میں لڑکی پیدا ہونے پر اتنی خوشی نہیں منائی جاتی جتنی لڑکا پیدا ہونے پر منائی جاتی ہے۔ لڑکی پیدا ہونے پر جو دادا دادی ہوتے ہیں ان کے چہرے پر وہ خوشی نہیں ہوتی جو لڑکا کے پوتا کے پیدا ہونے پر ہوتی ہے۔ یہ بھید بھاؤ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھی؟ اگر لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے وہ تو اور برکت والی بن کر کے آئی ہے، وہ تو آپ کو جنت کی خوشخبری لے کر کے آئی ہے، وہ تو آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 لڑکیاں دے دی اور ان دونوں لڑکیوں کو اس نے اچھی پرورش کر لی، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اپنے نبی کے ساتھ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ نبی کے ساتھ آئے گا، لڑکی کو پالنے والا نبی کے ساتھ رہے گا قیامت کے دن۔ من ابتلی من هذه البنات شیئا، جس کو اللہ تعالیٰ لڑکی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھڑا اتر جاتا ہے، کن لہ سترا من النار، وہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گی۔ سعودی عرب کا وہ واقعہ میں کئی بار تقریروں میں بیان کر چکا ہوں جو سعودی عرب کے کئی معتبر علماء نے بیان کیا ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے لگاتار 6 بیٹیاں دی تھی، 7ویں مرتبہ اس کی بیوی جب پریگننٹ ہوئی اور ڈیلیوری کا ٹائم آیا، اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا اس بار بھی اگر میری بیوی نے 7ویں بیٹی اگر پیدا ہوئی اس کو تو میں طلاق دے دوں گا اپنی بیوی کو۔ اتفاق سے ایک دن اس آدمی نے رات میں خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے اور میرے حق میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ بہت گنہگار انسان ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ جب جہنم میں اس کو لے کے جایا جانے لگا، لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے پہلے گیٹ پہ لے کے جایا گیا۔ جب فرشتے اس کو جہنم کے اندر لے کے جانے لگے، پہلے دروازے پر اس کی پہلی لڑکی کھڑی تھی، اس نے کہا ہے فرشتوں یہ ہمارا باپ ہے، بڑی محبتوں سے اس نے ہم کو پالا ہے، بڑے لاڈو پیار سے ہم کو پالا ہے، اے فرشتوں چونکہ اس نے ہمیں بڑے پیار سے پالا ہے، ہمارے باپ کو جہنم کے اندر نہ ڈالو، ان کو بچا لو جہنم سے، ان کو بچ جانے دو جہنم میں۔ فرشتے وہاں سے لے کر کے اس کو دوسرے دروازے پر لے کے گئے۔ یہ خواب کی بات ہے جو وہ آدمی خواب دیکھ رہا ہے۔ دوسرے دروازے پر پہنچا، دوسری بیٹی وہاں کھڑی تھی، اس نے بھی فرشتوں سے کہا میرے باپ کو جہنم میں نہ لے کے جاؤ۔ تیسرے دروازے پر پہنچے، تیسری بیٹی کھڑی تھی، چوتھے پر چوتھی، 5ویں پر 5ویں اور چھٹے دروازے پر 6ٹھی لڑکی کھڑی تھی۔ جب 6ٹھے دروازے سے بھی وہ انسان بچا لیا گیا، جب آخری جہنم کا دروازہ آیا، وہ انسان کیا دیکھتا ہے؟ 6 دروازوں پر تو 6 بیٹیاں موجود تھیں، 7ویں دروازے پر کوئی بیٹی موجود نہیں تھی، اور فرشتے اس کو جہنم کی کہ اس گیٹ میں لے کے جانے لگے۔
وہ چیخنے لگا اے کاش میری 7ویں بیٹی بھی ہوتی تو آج وہ میرے حق میں سفارش کر لیتی اور اللہ تعالیٰ مجھے آج جہنم کی آگ سے بچا لیتا۔ وہ رونے لگا، اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے بعد اس کی نیند کھل گئی۔ وہ کیا دیکھتا ہے، میں تو اپنے بستر پر ہوں۔ اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور بیوی کو سے معافی مانگی، سارا خواب بتایا اور معافی مانگی بیوی سے کہ میرے دل میں ایسا خیال آیا تھا اگر اس بار تجھے لڑکی پیدا ہوئی تو میں طلاق دے دوں گا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا بیوی سے چلو ہم دونوں اٹھ کر کے رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ 7ویں اولاد بھی تو ہم کو بیٹی عطا کر تاکہ کل اگر ضرورت پڑے تو جہنم کے 7 دروازوں پر ہماری بیٹیاں ہم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تیار موجود رہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیٹیوں کو اتنا حقیر مت سمجھیے۔ کچھ گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے